ویلکم بیک. ایک تھا تیتر ایک بٹیر. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے. فوزیہ وہاب صاحبہ، آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کچھ باتیں بھی سنی. عدالت عظمیٰ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم رول آف لا اور آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کے مطابق کام کریں گے. وزیر اعظم بھی یہی بات کہتے ہیں، لا منسٹر بھی یہی بات کہتے ہیں، آپ کی حکومت کی بھی یہی لائن ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتی ہوں، میری اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں بتاؤں مسئلہ کیا ہے. لیکن یہ میں ضرور جانتی ہوں کہ پچھلے 3 دنوں میں جو ملک کے ساتھ تماشا کیا گیا، جس قسم کی گفتگو ٹی وی پہ ہوتی رہی اور جس قسم کا ہیجان اور سنسنی پیدا کی گئی ملک میں، آئی ایم سوری، ڈیورنگ دا لاسٹ 3 days پورا ملک سٹینڈ سٹل پہ آ گیا تھا. یعنی یہ آپ سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ پہ آ گیا تھا. I don't agree. یہ میں فوزیہ سے خود پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ Why did this situation arise at all? اگر یہ سچویشن کریٹ نہ کی جاتی تو میرے خیال میں کہ یہ باتیں بھی نہ نکلتی. کون سی سچویشن؟ جو کنفرنٹیشن پالیسی آپ نے سٹارٹ کی. کون سی کنفرنٹیشن؟ کنفرنٹیشن ود انسٹیٹیوشنز. Who is confronting? عدالت عظمیٰ نے خود یہ کیا ہے. دیکھیں نا جی، سپریم کورٹ غلط آف بات کہہ رہے پاکستان. ہیں. کیوں جی میں غلط دیکھیں فوزیہ، کہاں غلط؟ آپ بتائیں صحیح کہاں ہے؟ جو ججمنٹس آئی ہیں اس پہ مجھے یہ بتائیں کس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے آپ نے، تو اس جس بنا پہ آپ کو کہا جا رہا ہے یہ کہ سارا وہ تماشا ہوا ہے؟ نہیں جی نہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کنفرنٹیشنل پالیسیز ہوں گی نہیں، ہماری تو اس کے کوئی ساتھ ہر قسم confrontational کے policy ہر نہیں. قسم کی یہ باتیں ہوں جج گی. صاحبان نے کہا اٹارنی جنرل کو ہٹاؤ، ہٹا دیا گیا. جج صاحبان نے کہا 110 ججز کو ہٹاؤ، ہٹا دیا گیا. جج صاحبان نے جو کہا ہے، جج صاحبان نے کہا ثاقب نثار جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور نہیں بنے گا، اس کو آپ اوپر بھیجیں. جج صاحبان نے کہا کہ خواجہ شریف صاحب جو ہیں یہ وہیں رہیں گے جہاں پہلے تھے. جج صاحبان نے کہا خلیل الرحمان رمدے کو آپ پرماننٹ انٹرم جج بننے دیں، حالانکہ وہ ریٹائر ہو گئے تھے. It was all because of the judge صاحبان. Whatever they are asking, we are always complying. معافی میمن صاحبہ، جیسے فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا کہ حکومت تو کمپلائی کر رہی ہے، تو مسئلہ کدھر ہے؟ آئی تھنک یہ کہنا کہ مسئلہ نہیں ہے یا مسئلہ نظر نہیں آ رہا یا ایک تماشا ہے یا ایک یہ ساری صورتحال، آئی ڈس ایگری آبویسلی. اور جو جھگڑا صاحب نے کہا ہے بیسکلی پوائنٹ یہی ہے کہ کانفرنٹیشن ایگزیکٹو نے ڈیفینیٹلی جوڈیشری کے ساتھ اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ ایک ہی ایشو پہ اٹھائی ہوئی ہے، کوئی 1000 ایشوز نہیں ہے. اور جرت ہونی چاہیے بات کرنے کی. وہ جرت سمپلی یہ ہے کہ کرپشن فرام دا ٹاپ اگر وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے اور اس پہ ایک لیٹر شاید چلے جائے اور ساری چیزیں اس طرح کی کمپلائنس ہو جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. اور سٹینڈ سٹل نہ آئے اس حکومت کا، اور اس حکومت کا سٹینڈ سٹل مینز اس قوم کا سٹینڈ سٹل. بیکاز اگر یہ مان رہے ہیں کہ ہر چیز 3 دن میں سٹینڈ سٹل ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ فیلئر مان رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کام نہیں کر پائی ہے 3 دنوں میں. یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے. اور اگر حکومت کام نہیں کر پائی ہے 3 دنوں میں کیونکہ یہ سنسنی خیز خبریں ایکسیٹرا اور یہ جو کوٹ ان کوٹ تماشا جو مچایا گیا ایکسیٹرا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیٹ وہ دے آر ناٹ ان چارج، کہ ان سے کوئی چیز مینج نہیں ہو رہی. یہی صورتحال ابھی ٹارگٹ کلنگ پہ اب یہی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ خود پریشان ہے. اگر حکومت خود پریشان ہے، اگر حکومت سٹینڈ سٹل پہ آ رہی ہے تو پھر حکومت نہیں رہی نا. پھر حکومت ہے کیا؟ مطلب حکومت کر کون رہا ہے؟ ان سے تو حکومت ہو نہیں رہی ہے. حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی کر رہے ہیں، اور اس کے اتحادی پیپلز پارٹی کے علاوہ JUIF ہے، ANP ہے، MQM ہے اور PMLN ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ پیر پگارا صاحب کی مسلم لیگ کو میں بھول گئی ہوں، مسلم لیگ فنکشنل. سو وی ہیو گاٹ، میں نے ابھی آپ کو 5 بتا دیے ہیں. اور ظاہر یہی حکومت تھی جس نے 18ویں ترمیم پاس کرائی ہے، یہی حکومت ہے جس نے آغاز حقوق بلوچستان دیا، یہی حکومت ہے جس نے 19 سال کے بعد NFC ایوارڈ کرایا. تو یہ کس قسم کی بات ہوئی؟ یہی حکومت ہے جس نے گلگت بلتستان والوں کو ان کے حقوق دیے جو اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا. تو یہ کس طرح کی بات کریں؟ یہی حکومت ہے جس نے ملٹری آپریشن مکمل کرایا، اور یہی حکومت ہے جس نے 25 لاکھ مہاجرین سوات سے جو آئے ان کو خوش اسلوبی سے واپس بھجوایا. یہی حکومت ہے جس نے اس وقت فلڈ وکٹمز میں کوئی اب تک 6.5 لاکھ گھرانوں میں پیسے بانٹنے شروع کر دیے ہیں.
यही जग्गा साहब, हुकूमत है मावी जो साहब, ये तो काफी impressive track record लग रहा है। लेकर आई है। यही हुकूमत बात है करते हैं इनकी जिसने achievements पे। एक्सपोर्ट्स की है ना रिकॉर्ड कायम किया है। माशाल्लाह बड़ी लिस्ट आ गई, उस पर हम बात करना चाहिए। 19.34 अरब, कैसी बात कर रहे हैं ये? कि इन्होंने इत्तेहादियों में हमें भी गिना, लेकिन My हमें God, देखें दूर में इत्तेहादियों में आप मत पंजाब में नहीं गिने। है। हम अपोजिशन हैं, हम माशाल्लाह एक मस्बत अपोजिशन हमें आप जरूर कह पाकिस्तान का सकती सबसे हैं। लार्जेस्ट प्रोविंस चला रहे हैं, ये ना भूलें। तो आप गवर्नमेंट में भी हैं। बिकॉज दैट इज आवर, government में भी नहीं, हैं। हम गवर्नमेंट में इस प्रोविंस में हैं जहां हमारा राइट बनता है। नहीं, आपकी आपकी majority नहीं, आप आप जरा हुकूमत याद नहीं करें, कर सकते हैं। आपकी हुकूमत थी तो आप सूबा हुकूमत सरहद नहीं में चला किसकी सकते। हुकूमत थी? वहां पर मौजूद की हुकूमत थी ना, क्यों क्यों थी वो? हम इनकी अचीवमेंट्स की तरफ आना चाहेंगे, हम जवाब देना चाहेंगे इनकी अचीवमेंट्स की achievements बात का। भी जो जी है। बिल्कुल। दूसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने कहा कि हुकूमत हम और हमारे इत्तेहादी कर रहे हैं, लेकिन इनके इत्तेहादी जो हैं वही रो रहे हैं। रात जो सिचुएशन थी कि गवर्नर सिंध वाज कमिंग टू इस्लामाबाद विद हिज रेजिग्नेशन, Can I say something अब on this? वो वहां सुबह से एक तमाशा बनाया गया, ब्रेकिंग न्यूज, गवर्नर सिंध का रिजिग्नेशन लेटर तैयार है। अच्छा, हर आदमी फोन करके बता रहा है कि गवर्नर सिंध के कोई एडीसी है वजाहत, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जी हाँ वो तो है ना रेजिग्नेशन लेटर लेके जा रहे हैं। जरा आप सुनिए एब्सर्ड बातें। मुस्तकिल ये चल रहा है कि जी रेजिग्नेशन लेटर जा रहा है, रेजिग्नेशन लेटर जा रहा है। फिर क्या हुआ कि जी उनकी मुलाकात हुई जो शेड्यूल के मुताबिक थी, मुलाकात हुई और उसके बाद इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दी कि जी सदर साहब के इसरार पे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लिया। अब who's going to check it? और रेजिग्नेशन दिया नहीं गया नहीं, था। ऐसी कोई बात हमारे पास तो नहीं आई है। बाजार ये लगता है इनके साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है, इनके इत्तेहादी इनके साथ बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। इन्होंने तो ये प्रूव कर दिया है, एक इन्होंने ये प्रूव किया है कि ये स्टैंड स्टिल पे थी हुकूमत, तभी वो लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स आई। आई एम सॉरी, वो आधे से ज्यादा लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स काफी खोखली हैं, एक एक करके जायजा ले लेते हैं। NFC अब आपको हमने इंटरव्यू नहीं किया, आपको आपके साथ अच्छा चले, अगर आपने इंटरप्ट ही करना है फिर नेक्स्ट टाइम आपकी बात है। एब्सोल्युटली, इनके पास हुकूमत थी। देखिए अगर आपने अगर इंटरप्ट ही करना है तो फिर हम भी इंटरप्ट कर सकते हैं। नहीं। और फिर नहीं, देखें थोड़ी कोई तहजीब होती है, आप सीनियर हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं कि इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। आप सुनिए, आपने कोई लिस्ट दी है, उस पे हमारे अपने तासुरात हैं और हमारी अपनी उस पे एक लिस्ट है, एक ऐसी चले लिस्ट मालूम है मेम साहब, इस लिस्ट पे बात करते हैं, एक वक्फे के वापस आके इस लिस्ट पे बात करते हैं।